السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ سب کی قاریہ سمیہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنا سبق کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے بما انزل، اس پر جو آپ کی الیکا آپ کی طرف اتارا گیا، وما انزل اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے لوگوں کی طرف، یعنی وحی کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو آپ سے پہلے وحی اتاری گئی اور آپ کے بعد اتاری گئی، آپ پر اتاری گئی، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وبالآخرۃ اور آخرت کے ساتھ ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پہ وہ یقین رکھنے والے ہیں، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہے، اور جو آپ سے پہلے لوگوں میں پہلے انبیاء کرام علیہ السلام مثلاً حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر نازل کی گئی تھی وہ بھی بالکل سچی ہے۔ اس میں وحی کا ذکر ہے کہ آپ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو ان سے پہلے جو لوگ اللہ رب العزت نے ان پر اتارا کتابیں اتاری، تورات، زبور، انجیل، تو وہ بھی بالکل سچی ہیں، اور جو آپ پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہیں، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دیا، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابو داؤد، ان کے پیغمبروں پہ جو 4 کتابیں نازل ہوئیں، تو 3 کتابیں نازل کی گئیں، تو وہ تو اب ان کے منسوخ ہوگی، صرف ایک قرآن مجید ہے جو قائم و دائم ہے، اور انشاءاللہ قائم و دائم ہی رہے گا، اس میں وہ محفوظ ہے اور قیامت تک وہ محفوظ ہی رہے گا، اس کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمے لیے۔ تو باقی کتابوں میں تحریف تھی، تحریف کر دی گئی، لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ اس آیت میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی موجود ہے کہ وحی کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئی یا اسے پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے وحی کا ذکر کیا ہے، آپ کے بعد کسی وحی کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرمایا جاتا، جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھنے والے ہیں، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، اور آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اگرچہ یہ آخرت بھی ان اندیکھی چیزوں غیب میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا، شاید اس وجہ سے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، تو وہ کسی گناہ یا مجرم کا ارتکاب بھی کبھی ڈھٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا، یعنی آخرت میں ہمارے سب اعمال کا حساب ہوگا، اعمال پیش کیا جائیں گے، نیکی، بدی، ہدایت، جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں ہم نے ایک نہ ایک دن آخرت میں اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے آخرت رکھی ہے، قیامت میں ہم نے اس کو جواب دینا ہوگا۔ یہی کفار مشرکین ہیں جو کہتے ہیں کہ
کہ ہمیں قیامت کے ایک دفعہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پیش ہوں گے، ہمیں ہر چیز کا، ہر حساب کا عمل دینا ہوگا۔ اس لیے ہم کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسے اعمال کر کے جائیں کہ اللہ رب العزت ہم سے مل کر خوش ہو۔ اب اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اولئک یہی لوگ علی ھدی اب ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیابی پانے والے ہیں۔ ان الذین بے شک کے کافروں کا سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم آپ کا ڈرانا، ام لم یا آپ کا نہ ڈرانا، لا یؤمنون وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں، وہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کفر میں پڑ گئے ہیں، ترجمے میں کفر اپنا لیے کہ الفاظ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیے ہیں گے کہ ڈرانا یا نہ ڈرانا۔ انذرتہم ڈرانا، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے ہدایت پا لی، جو مسلمان ہو گئے، کفار مشرکین میں سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ رب العزت پر ایمان لائے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ کہ اللہ رب العزت جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ تو اس میں آگے آیت پہ آ رہا ہے ان الذین کفروا سواء، کہ آپ کو کافروں پر ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ڈرانا انداز کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو بکثرت ڈرانے سے تعبیر فرمایا کہ کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو کفر اور بدعمالیوں کو برے انجام سے ڈراتے ہیں، لہذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہے ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ کریں، چونکہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ کوئی بات ماننی نہیں ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے، کہ وہ ہرگز ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کہ ان کے سامنے جتنی وضاحت کر لو، دلائل رکھ لو، لیکن وہ ہرگز ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعت پر، یعنی ان کے دلوں پر، کافروں وہ کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم اور پردہ ہے ان کی آنکھوں پر، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ غشاوۃ اور ڈھانپ دیا گیا ان کی آنکھوں کو، یا پردہ ہے ان کی آنکھوں پر۔ اس آیت میں یہ واضح فرمایا کہ ضد اور ہٹ درمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور طے کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننی، تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالات سے محفوظ رکھے، لہذا اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ معذور ہو گئے، اس لیے کہ یہ مہر لگانا خود ہی انہوں کی ضد اور طے کرنے کا نتیجہ ہے کہ کوئی حق بات نہیں مانی جائے۔ آج کے سبق میں ہم نے 4، 5، 6 اور 7 آیات کا ترجمہ پڑھا اور تفسیر پڑھی۔ اس میں ہدایت اپنے رب کی طرف سے دی گئی ہے اور کامیابی بتائی گئی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں ڈرایا گیا ہے انہیں کہ آپ لوگ ایمان لے کر آؤ، لیکن پھر بھی وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ تو ختم اللہ، تو اللہ رب العزت نے ان کی کانوں پر، ان کی آنکھوں پر
مہر لگا دیے کہ جب اللہ رب العزت چاہے تو انہیں ہدایت دے سکتا ہے اور چاہے تو اسی طرح انہیں بھٹکا رہنے دیتا ہے کہ قیامت کے دن وہ سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ کافر مشرکین ہیں جو جنہیں مہر لگا دی اللہ رب العزت نے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور یہ قیامت تک گروہ در گروہ نسل در نسل چڑھتے رہیں گے۔ ان کا انجام صرف اور صرف آگے یہ دنیا میں اپنا سامان جو جتنا کر سکتے ہیں تیار کر لیں، جہنم میں تو ان کے لیے سوائے آگ کے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، تو انشاءاللہ اگلے سبق کا آغاز کریں گے۔ جو سبق سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس پہ مجھے بتائیں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو تاکہ مجھے خوشنودی اور حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ حافظ۔